بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، تحریک انصاف مقابلہ پنجاب حکومت اس وقت لاہور میں میچ شروع ہو چکا ہے اور حکومت کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے کارکنان جلسہ گاہ تک نہ پہنچ سکیں، اور کارکنان بڑی تعداد میں جلسہ گاہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے جسے سن کر آپ کو خود بھی افسوس ہوگا کہ کس طریقے سے یہ حکومت اپنا کردار ادا کرنے کے بجائے کچھ طاقتور لوگوں کی لونڈی بنی ہوئی ہے، اور قصور اس حکومت کا بھی نہیں ہے، جن کے بغل بچے ہیں ان کی دلالی تو پھر کرنا پڑتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو عوام پاکستان ہے اس نے کنٹینرز لگانے والوں کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر آخر میں کپتان نے ایک بڑا اعلان کیا ہے، وہ اعلان آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ ویڈیو کلپ آپ کے سامنے چلانا ہے۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، ایک جو عبوری حکومت ہوتی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ جسے کہہ سکتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کا کردار ایک نیوٹرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور اس کے اختیارات بڑے لیمیٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ ایک حکومت نہیں ہوتی بلکہ سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک ریگولیٹری اتھارٹی یا ایک ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے تاکہ سسٹم رک نہ جائے۔ نہ وہ کوئی نیا کام کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی کے اوپر تشدد کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اس طرح کی اور کاروائیاں کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سے چودھری محسن زرداری صاحب کی حکومت آئی ہے، کیونکہ میں نقوی نے نہیں کہتا، آپ کو پہلے بھی کئی ویلاگز میں بتا چکا ہوں، کیونکہ میں ان کی بیک گراؤنڈ ان کا میں جانتا ہوں، جہاں یہ جنگ سے ہیں، اور یہ سید نہیں ہے، جعلی سید ہیں، لہٰذا میں تو کسی جعلی سید کو سید نہیں کہہ سکتا۔ تو ویسے بھی اگر سید نام کے ساتھ لگا لیا تھا تو کردار سادات والا بنانا تھا، اگر نام کے ساتھ سید ہو اور کردار یزیدیوں کا ہو اور شمر ملون کا ہو تو پھر تو ہم اسے سید نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا چودھری محسن زرداری صاحب ہیں جی، انہوں نے تحریک انصاف سے پھڈا لے لیا ہے۔ کس کی خواہش پر؟ ان طاقتوروں کی خواہش پر جو ان کو لے کے آئے تھے۔ لہٰذا گرفتاریاں بھی کرنی ہیں، تحریک انصاف کے جلسے بھی روکنے ہیں، عمران خان کے گھر پر حملہ بھی کرنا ہے۔ آج کا جلسہ روکنے کے لیے کچھ طاقتور شخصیات کے ساتھ مل کر میں یہ آپ کو دوبارہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں، محسن نقوی نے آج کا جلسہ ناکام بنانے کی مسلسل کوشش کی ہے۔ آپ ذرا یہ آڈیو کلپ آپ نے سننا ہے، جس آڈیو کلپ کے اندر ایک سینئر پولیس آفیسر پورے پنجاب کی پولیس کو کیا پیغام دے رہا ہے، اور کس طریقے سے یہ آڈیو میسج بھیجا گیا واٹس ایپ گروپ کے اندر، وہ میسج ہم تک پہنچا ہے، اور میں نے کہا کہ آپ کو بھی یہ سنوا دوں کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے خلاف کاروائیاں اس وقت تخت لاہور میں کی جا رہی ہیں۔ ذرا اب آپ نے یہ کلپ سننا ہے، میں یہ آپ کے سامنے یہ سنیے گا۔ السلام علیکم، یہ تمام ایس ایچ او صاحبان نوٹ کر لیں، یہ جتنی بھی اریسٹ ٹیمز ہم نے بنائی تھیں یہ سیاسی جماعت کے ورکرز کو اریسٹ کرنے کے لیے، یہ فل فور آؤٹ کریں گے ایریاز میں، اپنے ڈور ناکنگ کرنی ہے میکسیمم، اور میکسیمم اریسٹ بھی آپ نے عمل میں لانی ہے۔ اور دوسرا، جہاں پہ یہ لوکل ٹرانسپورٹ ہے، اڈے وغیرہ ہیں، جس پی ایس کے حدود میں ہیں، جس تھانے کے حدود میں ہیں، لوکل اڈے ٹرانسپورٹ کے اڈے جو ہیں، یہاں پہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ کوئی بھی ٹرانسپورٹ کی گاڑی لاہور نہ جائے یا لوگوں کا جتھا لاہور والی سائڈ پہ موو نہ کرے۔ یہ سب نے اس پہ کمپلائنس کرنی ہے، ایس ایس پی آپریشن صاحب کے آرڈرز ہیں۔ سنا آپ نے کہ کیا کہہ رہے ہیں، ایس ایس پی آپریشن کیا آرڈر دے رہے ہیں، اور یہ وہ ایس ایچ او صاحبان کا واٹس ایپ گروپ ہے، اور یہ اس گروپ کے اندر صبح 4:53 پر میسج کیا گیا پاکستانی وقت کے مطابق، اور یہ تاکید کی گئی کہ آپ نے کوئی بھی گاڑی لاہور بھی نہیں جانے دینی اور رپورٹیں پیش کرنی ہیں، جو کچھ کاروائیاں آپ نے اب تک پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کی ہیں۔ اس پورے کے پورے معاملے میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو پھر تو اس حکومت کا کردار کہیں بھی نیوٹرل نظر نہیں آ رہا۔ اس کا تو صاف مطلب ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا رستہ روکا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کاروائیاں کی جائیں۔ اب ذرا آپ لاہور سے خبر لے لیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ کنٹینرز تو لگائے گئے تھے، اور عامر میر کی جانب سے بہانہ یہ بنایا گیا تھا
کہ جی دہشت گردی کی کاروائی ہے ہو سکتی ہے، دہشت گرد بارود سمیت لاہور پہنچ چکا ہے، لہٰذا ہم نے یہ کنٹینرز لگائے ہیں اور جلسے کے جو جلسہ گاہ کا راستہ ہے اس کے راستہ وہ ٹوٹل بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹیکٹکس حضور والا بہت پرانے ہو چکے ہیں۔ حضور والا یہ آج سے 5-6 سال پہلے 10 سال پہلے چیزیں چلتی تھیں کہ آپ کہتے تھے کہ دہشت گرد حملہ ہونے والا ہے، جلسہ منسوخ کر دیں، جلسہ روک دیں، جلسے کا راستہ بند کر دیں۔ آپ کا جو یہ ایس ایس پی آپریشن صاحب کا واٹس ایپ گروپ کے اندر میسیج بھجوایا گیا اور پھر یہ کنٹینرز لگائے گئے، یہ تمام چیزیں آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں کہ آپ کے گولز کیا ہیں۔ اور اگر واقعی کوئی آپ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ ہے اور انٹیلیجنس والوں کو تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں کرنے سے فرصت مل گئی ہے اور انہوں نے کوئی ایسی رپورٹ آپ کو پیش کر دی ہے، تو پھر خدا را عمران خان کے خلاف وہ پولیس لگانے کے بجائے آپ اس جو دہشت گرد ہے اس کو روکیں۔ آپ اس کو کب روکیں گے؟ جب وہ پھٹ جائے گا آ کے۔ اگر آپ نے کوئی واقعی کام کرنا ہے تو ایسے کام کریں۔ عمران خان کا راستہ روکنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے بھی جلسہ جو ہے اس سے کچھ دیر پہلے ایک بڑا اعلان کیا ہے، وہ اعلان بھی میں نے آپ کے سامنے چلانا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج حکومت کو دراصل اس اعلان جو یہ کیا گیا ہے اس میں چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، اب ہم آپ سے رکنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ اب آپ سے جو ہے وہ رکنے والے ہیں۔ ذرا یہ اب کلپ عمران خان صاحب کا ملاحظہ کیجئے گا۔ 1600 ہمارے ورکرز کو پکڑ لیا صرف اس لیے کہ یہ آج مینار پاکستان کے جلسے کو فیل کرنا چاہتے ہیں۔ میں آج ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مینار پاکستان میں آج جلسہ ہوگا، پبلک نکلے گی کہ لوگ ان کو بتانا چاہتے ہیں یہ جو ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر، ایسے لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہے یا کوئی فلسطین ہے جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اور اس کا آج رد عمل آئے گا انشاءاللہ۔ یہ جو بھی حربہ استعمال کریں گے، لیکن یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ جہاد ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ میں بھی تیار ہوں، ہماری ساری سب تیار ہیں قربانیوں کے لیے، لیکن ہم نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور 1600 کارکنان کا عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی بڑی تعداد میں کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ گرفتاریاں، یہ کنٹینرز لگانا، لوگوں کے گھروں میں چھاپا مارنا، ڈور ٹو ڈور ناکنگ، یہ سب کیا ہے؟ صرف خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ آج آپ مینار پاکستان جلسے میں دیکھیں گے کہ قوم خوف کے بت توڑ کر اس جلسے میں آئے گی اور اب تک کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ لہٰذا دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کا دعویٰ کتنے فیصد درست ثابت ہوتا ہے۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔